سورة المعارج آیت نمبر 36۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فما للذین کفروا قبلک مہطعین، عن الیمین وعن الشمال عزین۔ صدق اللہ العظیم۔ ماقبل اللہ جل شانہ نے انسان کے بارے میں بیان فرمایا کہ یہ کم ہمت اور کم حوصلہ پیدا کیا گیا ہے، اس کو معمولی تکلیف پہنچ جائے تو یہ جزا فضا کرتا ہے، اس کو بلائی پہنچ جائے تو پھر یہ بخیل بن جاتا ہے، سوائے نمازیوں کے جن کی 8 صفات بیان کی گئی کہ وہ نمازوں کا اہتمام کرنے والے ہوتے ہیں، نمازوں پر دوام اختیار کرتے ہیں، روزانہ 5 وقت پابندی کے ساتھ نماز پڑھنے والے ہوتے ہیں۔ اسی طرح ان کے مال میں غریبوں مسکینوں کا حق ہوا کرتا ہے، چاہے سوالی ہو یا بے سوالی، اور وہ قیامت کے دن پر یقین رکھتے ہیں، اپنے رب کے عذاب سے ڈرتے ہیں، اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، اسی طرح اپنی امانت اور کیے گئے وعدوں کا پاس رکھتے ہیں اور اپنی شہادتوں پر قائم رہتے ہیں۔ پھر اللہ نے آخر میں دوبارہ فرمایا کہ اپنی نمازوں کی حفاظت کرنے والے ہوتے ہیں، یہی لوگ جنت میں معزز ہوں گے، عزت کے ساتھ رہیں گے۔ یہ جو دنیا کے کافر اور مشرک جن کے سامنے یہ آیات سنائی جاتی اور ان کو بتایا جاتا تھا کہ جنت کی مبارک نعمتوں والی عزتوں والی زندگی ہے، تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے پاس دوڑ کر آ کر کہتے تھے، او جی ہم تو مانتے نہیں ہے کہ آخرت ہے، لیکن اگر کہیں پر آخرت ہے اور تمہارے گمان کے مطابق ہے تو ہمیں امید یہ ہے کہ جیسے ہم دنیا کے اندر تم سے اچھے رکھے گئے ہیں، ہمارا حال تم سے اچھا ہے، ہم مال کے اعتبار سے تم سے اچھے ہیں، ہم دنیا کے حالات کے حوالے سے تم سے اچھے ہیں، تو گویا کہ ہم آخرت میں بھی پھر اچھے رکھے جائیں گے، ہم وہاں پر بھی نعمتوں والی زندگی میں ہوں گے۔ اس لیے اللہ جل شانہ کافروں کے بارے میں حال کو ذکر کے بیان فرماتے ہیں، فَمَا لِلَّذِينَ كَفَرُوا قِبَلَكَ مُهْطِعِينَ، ان کافروں کو کیا ہوا ہے، آپ کی طرف دوڑ کے آ رہے ہیں، عن الیمین وعن الشمال عزین، دائیں طرف سے بائیں طرف سے، اور گروہ در گروہ جماعت در جماعت ٹولیاں بنا کے یہ تمہارے پاس آ رہے ہیں۔ ان کا گمان یہ ہے، ایطمع کل امرئ منہم، ان میں سے ہر بندہ یہ امید رکھتا ہے، ان یدخل جنت نعیم، کہ یہ آخرت میں نعمتوں والے باغ کے اندر داخل ہوں گے۔ ہرگز ایسا نہیں ہے، کلا، ہرگز ایسا نہیں ہے۔ ایک بندہ دنیا میں اللہ کے وجود کا انکار کرے، ایک بندہ دنیا میں اللہ کے ساتھ اللہ کے غیر کو شریک ٹھہرا دے، پیغمبر کی رسالت کا انکار کر لے، آخرت کا انکار کرنے والا بن جائے، جنت اور جہنم کا عقیدہ ہی نہ رکھے، اور دوسری طرف اللہ کو راضی کرنے والا اور اللہ کے 100% چاہت کو پورا کرنے والا اور جنت اور جہنم کا اعتقاد رکھنے والا، اللہ پاک دونوں کو ایک جیسے بدلہ عطا کریں، ایسا نہیں ہوگا۔ اِنَّا خَلَقْنَاهُم مِّمَّا يَعْلَمُونَ، ہم نے ان کو پیدا کیا اس چیز سے جو یہ جانتے ہیں، ہم نے انہیں مٹی سے بنایا، ہم نے انہیں نطفہ سے بنایا، اس قطرے سے بنایا، جو قطرہ کپڑے پر لگے تو کپڑا نجس، بدن پر لگے تو بدن نجس، اس کو صاف کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ پھر کیوں ہمارے سامنے اتنے متکبرانہ لہجہ استعمال کر رہے ہیں؟ یہ اللہ کے سامنے کیوں تکبر کا مظاہرہ کر رہے ہیں؟ جس اللہ نے اس کو مٹی سے بنایا تو مٹی کے اندر عاجزی ہوتی ہے، چاہیے تو یہ تھا کہ یہ عاجزی کا اظہار کر لیتے، یا اپنی حقیقت نطفے کو سامنے رکھتے کہ ان کی حقیقت ہے کیا کہ یہ اتنے بڑے بڑے دعوے کر رہے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں یہ بھی جانتے ہیں کہ ہم نے انہیں مٹی سے ان کے ابو کو آدم علیہ السلام کو بنایا، پھر ان کا نسل چلانے کے لیے ہم نے انسان کو نکاح کا نظام دیا اور ایک نطفے سے انسان کو بنایا جاتا ہے۔ تو یہ اللہ سمجھانا چاہتے کہ جیسے اللہ دنیا میں
ایک معمولی قطرے سے انسان، اس کی ہڈیاں، اس کا گوشت اللہ پیدا کرنے والے ہیں اور اس انسان کو وجود دینے والے ہیں، تو اس بات پر یقین رکھو کہ موت کے بعد دوبارہ اس انسان کو اللہ جل شانہ پیدا کرنے پر قادر ہے۔ تم یہ نہ کہو کہ ایک مرتبہ ہم مر جائیں، ہم مٹی ہو جائے، ہم ریزہ ریزہ ہو جائے، ہمیں کون دوبارہ زندہ کرے گا؟ تو تم جانتے ہو کہ تمہیں اللہ نے جس قطرے سے بنایا، جیسے اللہ دنیا کے اندر پیدا کرنے پر قدرت رکھتے ہیں، ایسے ہی وہی اللہ آخرت میں تمہیں دوبارہ پیدا فرمائیں گے۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں فَلَا أُقْسِمُ بِرَبِّ الْمَشَارِقِ وَالْمَغَارِبِ، میں قسم کھاتا ہوں مشرق کے رب کی اور مغرب کے رب کی۔ یہاں مشارق اور مغارب جمع کا لفظ آیا ہے، یعنی مشرق اور مغربوں کے رب کی۔ اب مشرق تو ایک ہے اور مغرب تو ایک ہے، لیکن روزانہ سورج کے طلوع ہونے کی جگہ الگ الگ ہوتی ہے، روزانہ سورج کے غروب ہونے کی جگہ الگ الگ ہوتی ہے، یا یہ کہ موسم کے اعتبار سے سردی میں مشرق الگ اور مغرب میں مشرق جہاں سے سورج نکلے وہ جگہ الگ، اور گرمی کے موسم میں مشرق الگ اور مغرب الگ۔ تو چونکہ یہ مختلف جگہ سے سورج کا طلوع ہونا اور مختلف جگہ سے سورج کا غروب ہونا، اب یہ جو غروب اور طلوع کے مقامات مختلف ہوتے رہتے ہیں، تو جانب تو ایک ہی ہے لیکن مقامات مختلف ہوتے ہیں، اس لیے اللہ پاک نے مشرق اور مغرب اس کو مفرد بھی ذکر کیا ہوا ہے، اور دو رب المشرقین و رب المغربین، دو مشرق اور دو مغرب، یہ دو موسم کے حوالے سے اور روزانہ کے سورج کے مختلف مقامات کے اعتبار سے طلوع ہونا اور مختلف مقامات پہ غروب ہونا، اس لیے اللہ نے یہاں پر پلورل کا صیغہ ذکر کیا کہ مشارق اور مغارب، مشرق اور مغربوں کے رب کی قسم، اِنَّا لَقَادِرُونَ، اللہ فرماتے یقیناً ہم قدرت رکھنے والے ہیں۔ کس بات پہ؟ اگر یہ لوگ ایمان نہیں لا رہے، یہ لوگ پیغمبر کی تصدیق نہیں کر رہے، ہم ان کو مٹا ڈالے اور ان کے بدلے ایسے لوگ پیدا کر لے جو ماننے والے ہو جائیں گے۔ اس لیے اللہ پاک فرماتے ہیں اگر ہم چاہے تو بدل ڈالے، اور ہم عاجز بھی نہیں ہے، ہم سے کوئی بچ نکل نہیں سکتا ہے، عَلَىٰ أَن نُبَدِّلَ خَيْرًا مِّنْهُمْ، اس بات پہ کہ ہم بدل ڈالے ان سے بہتر لوگوں کو، ان کو مٹا کے ان سے اچھے لوگ لے آئے جو ماننے والے بنیں گے۔ وَمَا نَحْنُ بِمَسْبُوقِينَ، اور ہم عاجز بھی نہیں ہے اس بات سے، ہم سے کوئی بچ نہیں نکل سکتا ہے۔ اور اللہ نے کر کے دکھا دیا، مکہ والوں نے حضور کی ناقدری کی، الٹا تکلیف اور پریشانیوں میں مبتلا کر دیا، ایمان والوں کو پریشانی میں مبتلا کر دیا، مظالم ڈھا دیے ان کے اوپر، کسی کو مارتے تھے، پیٹتے تھے، گھسیٹتے تھے۔ اللہ نے حکم دیا پیغمبر کو آپ مدینہ منورہ چلے جائے، آپ مکہ کو چھوڑ کر مدینہ منورہ چلے گئے۔ اللہ نے وہ صحابہ، وہ انصار عطا فرما دیے جنہوں نے اپنی جانیں بھی قربان کر دی، اپنا مال بھی قربان کر دیا، اپنی اولاد بھی حضور پہ قربان کر دی، ہر دم، ہر لمحہ، ہر ساتھ حضور کے ساتھ ہر پل رہے۔ اس لیے اللہ جل شانہ فرماتے ہیں اگر تم اس پیغمبر کی قدردانی نہیں کرو گے اور اس کے لائے ہوئے دین کو قبول نہیں کرو گے، اللہ تو اس بات پہ قادر ہے اللہ تم کے علاوہ کوئی اور لوگ پیدا کر دیں۔ آج بھی دنیا کے اندر لوگ دیکھ رہے ہیں جن کو اللہ پاک نے براہ راست پیغمبر کی بعثت نصیب فرمائی، براہ راست وہاں پہ قرآن کا نزول ہو چکا، جب ان لوگوں نے دین کو پیچھے رکھ دیا اور دین سے بیزاری کا اظہار کیا، اللہ نے دین کی محنت ان سے اٹھا کے عجم کے حوالے کر دی۔ آج جتنا علم اور جتنا دین عجم کے اندر پایا جا رہا ہے، ان کے پاس اتنا نہیں پایا جا رہا۔ آج لوگ دین سیکھنے کے لیے وہ عرب بھی آج عجم کے پاس آ رہے ہیں اور یہاں سے سیکھ رہے ہیں، اور یہاں سے سیکھ کے جا کے اپنے علاقوں کے اندر محنت کر رہے ہیں۔ اس لیے آج اگر یہ لوگ بھی دین سے بیزاری کا اعلان کرے اور دین سے دوری اختیار کرے، دین کی محنت کو محنت نہ سمجھے، اللہ ان سے بھی لے گا، کسی اور کو اللہ دے دے گا۔ اور آج ہم دیکھ رہے ہیں
وہ لوگ جو سرنو ان کے آباء و اجداد کفر پہ چلے آ رہے تھے، آج ان کی اولاد اور نسل میں اللہ ایسے لوگ پیدا فرما رہے ہیں جو پکے ٹکے مسلمان اور دین پر کامل مضبوطی کے ساتھ چلنے والے ہیں۔ فَذَرْهُمْ يَخُوضُوا وَيَلْعَبُوا حَتَّى يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي يُوعَدُونَ۔ اے میرے نبی آپ ان کو چھوڑ دیجئے، یہ مشغول رہے اور کھیل کود میں پڑے رہے یہاں تک کہ وہ دن آ جائے جو ان کے ساتھ وعدہ کیا جاتا ہے، اور یہ لوگ ان کا سامنا اس دن کا سامنا کر لے۔ یوم یخرجون من الاجداث سراعا، جس دن یہ لوگ اپنے قبروں سے اتنی تیزی کے ساتھ نکلیں گے کأنہم الی نصب یوفضون، گویا کہ وہ اپنی نشانی کی طرف دوڑائے جا رہے ہو۔ یہ نصب اس زمانے کے اندر، جس زمانے میں قرآن کا نزول ہو رہا تھا، یہ جگہ جگہ انہوں نے بت قائم کیے ہوئے تھے اور یہ دوڑ دوڑ کے بتوں کی عبادت کرتے رہتے تھے۔ تو اللہ فرما رہے ہیں جب قیامت کا دن آئے گا یہ اپنے قبروں سے اٹھیں گے اور تیزی کے ساتھ اپنے حشر کے میدان کی طرف جائیں گے، گویا کہ یہ اپنی نشانی کی طرف دوڑائے جا رہے ہیں۔ خاشعۃ ابصارہم، پھر اس دن ان کا حال یہ ہوگا کہ ان کی آنکھیں جھکی ہوگی، اور ترہقہم ذلہ، اور رسوائی اور ذلت ان پر چڑھتی ہوگی۔ ذالک الیوم الذی کانوا یوعدون، پھر کہا جائے گا یہی وہ دن ہے جس کا ان کے ساتھ وعدہ کیا جاتا تھا، لہذا آج دنیا کے اندر اس دن کو سامنے رکھتے ہوئے، اس پر ایمان لاتے ہوئے اس کی تیاری میں لگے رہو تاکہ تم وہاں پر ذلت اور رسوائی اور ناکامی سے بچ جاؤ اور وہاں کی ہمیشہ ہمیشہ کی عزت اور کامیابی کو حاصل کر لو۔ فَمَا لِلَّذِينَ كَفَرُوا قِبَلَكَ مُهْطِعِينَ، بس کیا ہوا ان کافروں کو کہ آپ کی طرف دوڑے آ رہے ہیں، دوڑتے چلے آ رہے ہیں۔ عن الیمین وعن الشمال عزین، دائیں طرف سے اور بائیں طرف سے، جماعت در جماعت، گروہ در گروہ۔ ایطمع کل امرئ منہم ان یدخل جنۃ نعیم، کیا ان میں سے ہر بندہ یہ توقع رکھتا ہے کہ وہ نعمتوں والے باغ میں داخل ہوگا؟ کلا، ہرگز ایسا نہیں، انا خلقناہم مما یعلمون، یقیناً ہم نے ان کو پیدا کر دیا اس چیز سے جو یہ جانتے ہیں۔ فلا اقسم برب المشارق والمغارب، بس میں قسم کھاتا ہوں مشرق اور مغربوں کے رب کی، انا لقادرون، یقیناً ہم قدرت رکھنے والے ہیں، علی ان نبدل خیرا منہم، اس بات پر کہ ہم بدل ڈالے ان سے بہتر لوگ، وما نحن بمسبوقین، اور ہم عاجز نہیں ہے۔ فذرہم یخوضوا ویلعبوا، بس ان کو چھوڑ دیجئے کہ یہ گھسے رہے، مصروف رہے اور کھیل میں پڑے رہے، حتی یلاقوا یومہم الذی یوعدون، یہاں تک کہ یہ لوگ سامنا کر لے اس دن کا جس دن کا ان کے ساتھ وعدہ کیا جاتا ہے۔ یوم یخرجون من الاجداث سراعا، جس دن یہ لوگ تیزی کے ساتھ اپنے قبروں سے نکلیں گے، کأنہم الی نصب یوفضون، گویا کہ اپنی نشانی کی طرف دوڑائے جا رہے ہو۔ خاشعۃ ابصارہم، ان کی آنکھیں جھکی ہوئی ہوں گی، ترہقہم ذلہ، اور رسوائی ان پر چڑھتی ہوگی۔ ذالک الیوم الذی کانوا یوعدون، یہی وہ دن ہے جس کا ان کے ساتھ وعدہ کیا جاتا تھا۔ صدق اللہ العظیم۔